وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور وہ کہتے ہیں جب ہر طرح کی بات سے وہ ہار جاتے تھے تو پھر آخری بات یہ کہتے تھے ان پر نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، حضرت عیسیٰ کو کیسے کیسے معجزے دیے گئے، مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو گیا، ایک گارے سے بنایا پرندے کے سا ہیولا، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ تو خلق حیات اور احیاء موتا جو خالص اللہ کے کام ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کی شکل میں دے دیے گئے۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے رسول مانو، تو کیوں نہیں نشانیاں ویسے ہی دکھاتے؟ یہ اعتراض ایسا تھا، یہاں تو اس کے کچھ جواب دیے گئے ہیں لیکن وہ جواب منطقی نہیں ہے۔ منطقی طور پر تو یہ ہوتا کہ انہیں دکھا دیا جاتا، آؤ ہم دکھا دیتے تمہیں معجزہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا تھا کہ اے محمد ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک تم اس سرزمین سنگلاخ زمین جو مکے کی ہے اس میں ایک چشمہ نہ بہا دو ہمارے سامنے، جب تک کہ یہاں تمہارے لیے لہلہاتا ہوا ایک باغ جو ہے انگوروں کا اور کھجور کا پیدا نہ ہو جائے، جس کا کہ کوئی امکان نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، یا جب تک تم آسمان پر نہ چڑھو اور وہاں سے ہمیں نظر آئے کہ تم ایک کتاب لے کر اتر رہے ہو، تب ہم مانیں گے کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اور تمہارے لیے اگر ایک محل ایسا نہ بن جائے کہ جو سونے اور چاندی کا ہو، اس کے اندر سامان رکھے ہو، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ یہ تھا، اور قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے۔ سب سے زیادہ لرزا دینے والے انداز میں جو ہے وہ یہ سورہ انعام میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے قلب میں بھی کبھی ایسی خواہش پیدا ہو گئی ہو کہ ان بدبختوں کے سامنے میں لاجواب ہو جاتا ہوں۔ ان کی بات میں منطق تو ہے، رسولوں نے معجزے دکھائے، حضرت صالح کے لیے پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی ان کے دیکھتے دیکھتے برآمد ہو گئی، گابن اونٹنی، پہاڑ چٹان پھٹی اور اونٹنی برآمد ہو گئی۔ تو کم سے کم یہ کہ یہ نہیں مانیں گے تو چپ تو ہو جائیں گے کم وقت۔ تو کوئی اللہ کی طرف سے ایسی نشانی، وہاں یہ طے تھا کہ نہیں دکھائیں گے، نہیں دکھائیں گے۔ اچھا، اس کی دلیل یہ بھی تھی کہ کیا صالح کی قوم ایمان لے آئی تھی؟ اس کے بعد کیا آل فرعون ایمان لے آئے تھے؟ کیا یہودی ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ پر اتنے بڑے معجزے دیکھ کر؟ اور معجزوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد قوم کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ شعراء کا بڑا ایک مضمون ہے، اہم بنیادی طور پر جو بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ معجزہ نہیں دکھا رہا، اس لیے کہ ابھی مہلت ان کو دے رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے۔ شاید کل ایمان لے آئے، پرسوں ایمان لے آئے، اگر وہ معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ تو پھر دیٹ ول بی دی اینڈ، اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ختم کر دیے جائیں گے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی اور معجزہ کافی نہیں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، جس پر چیلنج کیا جا چکا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو ایسا کلام تم بھی کوئی موضوع کر کے لے آؤ نا۔ اور یہ چیلنج سورہ بنی اسرائیل میں آیا، پھر سورہ ہود میں آیا، پھر سورہ یونس میں آیا، پھر سورہ بقرہ میں آیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں پوری کتاب کا ایسی ہی کتاب لاؤ تم بھی، سورہ ہود میں کہا گیا اچھا ایسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، پھر سورہ یونس میں کہا ایک ہی صورت بنا دو، اور ایک صورت تو 3 آیات کی بھی ہو سکتی ہے، سورۃ العصر 3 آیات پر ہے، سورہ کوثر 3 آیات پر ہے۔ لاؤ تو صحیح گھڑ کر ایسا کلام جس کو دعوے کے ساتھ کہہ سکو کہ یہ بھی قرآن کے ہم وزن ہم پلہ کلام ہے۔ اسی کو پھر دہرایا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی بنا کر، اور بلا لو اپنے سارے مددگار، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی، تمام انسان جمع ہو جائیں، تمہارے خطیب، تمہارے شعراء، تمہارے ادیب سب آ جائیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کا چونکہ خیال یہ تھا کہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی جن ہوتا ہے جو انہیں یہ تلقین کرتا ہے، ہر شاعر کا ایک جن ہے، تو جنوں کو بھی بلا لو،
فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ذرا اندازہ کیجئے، یقین ہرگز نہیں کر سکو گے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ جھوٹ موٹ کو بھی کوئی شخص آپ سامنے آ کر چیلنج کر سکتا تھا کہ میں یہ لایا ہوں، یہ قرآن کے برابر ہے، قرآن جیسا کلام ہے، ایک بھی نہیں۔ ہسٹوریکلی یہ چیلنج جو ہے کسی نے قبول کیا ہی نہیں، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو یہ ہے اصل میں انداز اس کا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے معجزہ کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟